اللہ کریم نے فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین، یقین علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو یہاں عالمین کی وسعتوں کا بھی ادراک ہو گیا، عالمین کی وسعتوں کا بھی بتا دیا کہ عالمین کی وسعتیں کتنی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ جس ذرے کا اللہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ جب لوگوں نے یہ قاعدہ سمجھ لیا نا کہ جس ذرے کا وہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے، پھر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جیسے کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں ہے ویسے کوئی ذرہ میرے حبیب علیہ السلام کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کریم نے جب اپنا تعارف بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور اپنے حبیب علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنا فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور حبیب علیہ السلام کو فرمایا یہ رحمت للعالمین ہے۔ اب اس تعلق اور رشتے کو سمجھنے کے لیے آپ کو لفظ رب کا معنی جاننا ہوگا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ اب یہ ایک قاعدہ ہے کہ صفت رب کے لیے صفت رحمت کا ہونا ضروری ہے، پالنے کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس کو بھی پالا جاتا ہے رحمت سے پالا جاتا ہے۔ ماں بھی اپنے بچے کو تب پال سکتی ہے جب اس کے لیے رحم کا جذبہ ہو، باپ بھی اپنے بچے کو تب پالتا ہے جب اس کے لیے رحم کا جذبہ ہو۔ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے، کوئی غریب آپ سے مانگے، آپ اس کو تب دیتے ہیں جب اس پہ غصہ آئے تب تو چماٹ ماری جاتی ہے، پیسے تب دیتے ہیں جب اس پہ رحم آتا ہے۔ آپ کو ہے نا، جس پر بھی پالا جاتا ہے، جس کو بھی نوازا جاتا ہے، جس کو بھی کوئی دیا جاتا ہے، رحم کے ساتھ وہ مشروط ہوتا ہے، تب ہی دیا جاتا ہے جب اس پر رحم آتا ہے۔ اب پتا چلا کہ صفت رب کے لیے یعنی پالنے کے لیے صفت رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک رحمت نہ ہو پالا جا نہیں سکتا، اور جس کو پالا جاتا ہے رحمت سے پالا جاتا ہے، جو بھی پلتا ہے رحمت سے پلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کو پالنے والا ہوں۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں عالمین کو پالنے والا ہوں، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب علیہ السلام تمہیں عالمین کو رحمت کے لیے اور عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں، اور عالمین میں اعلان کر رہا ہوں در حقیقت پالنے والا میں ہوں، لیکن اب میں جس کو پالوں گا دست مصطفیٰ سے پالوں گا۔ اگر عرشی پلیں گے تو خان کرم مصطفیٰ سے پلیں گے، اگر عرشی پلیں گے تو دست مصطفیٰ سے پلیں گے، اگر جنت والے پلیں گے تو دست مصطفیٰ سے پلیں گے۔ ہماری ساری خدائی میں ہمارے خزانوں سے جس کو جب بھی جو ملے گا وہ دست مصطفیٰ علیہ السلام سے ملے گا، وہ حضور علیہ السلام کے دست رحمت سے ملے گا، حضور علیہ السلام کے دست رحمت سے ملے گا۔ اللہ کریم نے واضح فرما دیا در حقیقت میں عالمین کو پالنے والا ہوں، لیکن اب میں جس کو بھی پالوں گا دست مصطفیٰ علیہ السلام سے پالوں گا۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو جاننا ضروری ہے، یہاں پر علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں، صاحب تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا تو فرمایا رحمتن منا، وہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے۔ یعنی جب پہلے انبیاء کا ذکر ہوا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو اللہ کریم نے فرمایا رحمتن منا، عیسیٰ علیہ السلام ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے، یعنی ہماری رحمتوں میں سے ایک رحمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ جب فرمایا نا رحمتوں میں سے رحمت ہے تو پتہ چلا کہ انہیں رحمتوں میں سے مخصوص حصہ ملا ہے۔ جن لوگوں پر رحمت کرنی ہے ان کے لیے مخصوص امت ملی ہے، جتنے وقت کے لیے رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص وقت ملا ہے، جس خطے میں رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص خطہ ملا ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ انبیاء مخصوص ادوار کے لیے اور مخصوص لوگوں کے لیے آئے، لا یعدوہا، بخاری میں موجود ہے، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں جب اللہ نے فرمایا نا رحمتن منا تو پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ رحمت کے لیے جتنے لوگ ہیں جن پر رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص امت لائے، جتنے وقت کے لیے رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص وقت لائے، جس خطے میں رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص خطے لائے۔ لیکن کہا جب حبیب علیہ السلام تشریف لائے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب علیہ السلام تمہاری رحمت کے لیے کوئی مخصوص امت نہیں، تم ہر امت کے لیے رحمت ہو، کوئی مخصوص خطہ نہیں، تم ہر خطے کے لیے رحمت ہو، کوئی مخصوص
जमाना नहीं, हर जमाने के लिए रहमत हो। पहले अंबिया की जरूरत सिर्फ उनकी उम्मत को होती थी, तुम्हारी जरूरत इतनी है कि जिब्रील को भी तुम्हारी जरूरत है, अंबिया को भी तुम्हारी जरूरत है, फरिश्तों को भी तुम्हारी जरूरत है, इंसानों को भी तुम्हारी जरूरत है, तो जिन्नों को भी तुम्हारी जरूरत है, हैवानों को भी तुम्हारी जरूरत है। ये तो एक आलम है ना, 18,000 या जिसकी तहकीक के मुताबिक जितने भी आलमीन है, अल्लाह फरमाता हर जर्रा रहमत का मोहताज है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम तुम हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन हो, जिसको हमारी रहमतों में से कुछ चाहिए उसको तुम्हारे दरवाजे पे आना होगा। जैसे कायनात का जर्रा जर्रा मेरा मोहताज है, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारी जात अक़दस का मोहताज है। उन्होंने कहा तो पता चला कि कायनात बाकी रहने के लिए रहमत की मोहताज है। आलमीन और रहमत ये लाजिम व मलजूम है। आलमीन से अगर एक लम्हा भी रहमत निकाल ली जाए ना तो आलमीन चल नहीं सकते। नब्ज़े कायनात रुक जाए अगर एक लम्हे के लिए भी आलमीन से रहमत जुदा हो जाए। तुम्हारे और मेरे से अगर एक लम्हा भी रहमत जुदा हो जाए हम जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह 18,000 आलमीन है, मुहद्दिसीन कहते हैं, या चलो जितने भी हैं जिसकी तहकीक के मुताबिक एक एक जर्रा आलमीन का एक एक लम्हा रहमत का मोहताज है। कहा कि आप रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है। कहा यह सूरज निकलने में मुस्तफा का मोहताज है, ये चांद चमकने में मुस्तफा का मोहताज है, ये बारिश बरसने में मुस्तफा की मोहताज है, ये हवा चलने में रहमत की मोहताज है, तू और मैं सांस लेने में भी रहमत के मोहताज है। अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं पुत्र एक लम्हा भी मेरा नबी ना होना तुम्हें लग समझ जाए, ये सूरज निकल ना पाए, ये चांद चमक ना पाए, ये बारिश बरस ना पाए, ये हवा चल ना पाए, तू और मैं सांस भी ना ले पाए। अगर नब्ज़े कायनात जारी है तो रहमतुल लिल आलमीन के दम कदम से जारी है। अगर नब्ज़े कायनात जारी है तो रहमतुल लिल आलमीन के दम कदम से जारी है।